ویلکم بیک ناظرین. اب جو ہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یوم نفاذ اردو کا دن. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ یوم نفاذ اردو اس کا دن نہ کہنا وہ دن اس نے بن گیا، یوم بن گیا. تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر ذیقار بھی ہیں اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت اچھی بات ان سے کرتے ہیں، ہمارے بڑے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، اور اردو زبان سے بڑی محبت کرنے والے، اور خاص طور پر پاکستانیت ان میں کوٹ کوٹ کے بڑھی ہوئی ہے. ہم آپس میں اختلاف بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اختلاف ایسا ہی جو دو محبت کرنے والوں کے آپس میں کبھی ہوا کرتے ہیں. لیکن اس معاملے میں تو ان کا موقع بہت کلیئر، بڑا واضح ہے. یہی وہ دن تھا جب جسٹس جواد نے وہ پاس کیا تھا، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اچھا پھر یہ کہ ذریعہ تعلیم ہم نہیں بنا پائے، ہم گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، انگریزی کو لے آؤ، فلاں کرو، یہ کرو. تو عوریہ صاحب اس معاملے میں بڑے بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں اور بڑی صاف لفظوں میں بات کرتے ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. السلام علیکم عوریہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں جناب؟ کیا آج یوم نفاذ اردو تھا، ایک جگہ تقریر کر کے میں بھی آیا ہوں. فیصلہ تو ہو گیا تھا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خود بذات خود ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اس کے اندر اس کو نفاذ کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ول نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری کی ساری جوڈیشری جو ہے وہ اس بات پہ بیس کرتی ہے، ایک خاص قسم کی منافقت کا ایک ماحول ہے کہ آپ بحث جو ہے اردو میں کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے ایویڈنس اردو میں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جرا جو ہے اردو میں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اردو کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا، لیکن فیصلہ آپ انگریزی میں لکھتے ہیں. آپ فیصلہ کوئی پریوی کونسل کو بھیجنا ہے، آپ نے فیصلہ کوئی لندن کی کسی عدالت کے اندر پیش ہو رہے نہیں. اچھا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ دنیا پوری کے اندر جو ایویڈنس ہے وہ اسی زبان میں ریکارڈ ہوتا ہے تاکہ کسی طور پہ اس ایویڈنس اس کا مس کیریج نہ خراب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، پاکستان وہ واحد عدالتی نظام ہے جس کے اندر بندہ پنجابی میں بیان کر رہا ہوتا ہے اور جج اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے ڈکٹیٹ کرا رہا ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھے والا بندہ جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ اچھا پھر اس کے بعد دوسرا بڑا اس کی ہرڈل ہے وہ ہے ہماری بیوروکریسی. آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے 32 سال بیوروکریسی میں گزارے ہیں، میرے پاس 99.9 کیا 100% لوگ ایسے آتے تھے جو انگریزی نہیں بولتے تھے، وہ میرے سامنے اردو میں درخواست لکھ کے لاتے تھے. اب یہ بھی بڑی بت ہے بڑی کہ یہ آپ پنجابی، سندھی، بلوچی. آج تک مجھے کسی ایک بندے نے بلوچی میں درخواست لکھ کے نہیں دی، آج تک کسی بندے نے مجھے پشتو میں درخواست لکھ کے نہیں دی، سندھی ایون پنجابی میں نہیں لکھ کے دی. اردو میں آتے تھے، اردو میں وہ گفتگو کرتے تھے، اردو ہی ان کی زبان ہوتی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو اگر جواب انگریزی میں دوں تو میں تو ظلم کر رہا ہوں نا. اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے وزیر اعظم تک، وزیر اعظم تک کوئی میٹنگ ایسی نہیں ہے کہ جو اردو میں نہ ہوتی ہو، لیکن آپ اس کے منٹس انگریزی میں جاری کرتے ہیں. یہ دنیا کا کون سا ملک کرتا ہے کہ منٹس آپ خود سوچیں نا منٹ صاحب، آپ کا پروگرام اردو میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی رودات انگریزی میں تو نہیں لکھی جائے گی نا، اس کی رودات تو اردو میں لکھی جائے گی. لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس میں منٹس انگریزی میں لکھے جاتے ہیں. کتنی بڑی میٹنگ ہو. اچھا پھر ہم جو پریزنٹیشن بناتے ہیں، جو کچھ بناتے ہیں، وہ ساری کی ساری انگریزی کے اوپر لکھا ہوتا ہے لیکن ایکسپلین اردو میں کرتے ہیں. حالت پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کے سارے لمز سے لے کے، میرا چیلنج ہے، دنیا کے پاکستان کے کسی بھی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں، وہ جب اس کو سمجھانے پہ آتے ہیں نا فزکس کے کسی فارمولے کو، تو اردو میں سمجھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ٹیچر ہوتے تھے حامد بن سید صاحب، انگریزی کی بہت سی بات ہے، کہتے ہیں ہم تو شیکسپیئر بھی پنجابی میں سمجھاتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں. تو آپ خود سوچے نا، آپ کی زبان جب تک آپ کی زبان کے اندر نہ ہو آپ کا ابلاغ ہی نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ہم نے بنیادی طور پر یہ سمجھا ہوا ہے کہ اسی زبان کے ساتھ ہم نے وابستہ رکھنا ہے، ہم نے 1-1.5 لاکھ بندوں کی کلاس ہے، اس نے پاکستان پہ حکومت کرنا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو نافذ کیا. دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں، ایک قوم میرا چیلنج ہے کہ جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. یعنی 24 لاکھ کے 25 لاکھ کے ملک ہیں، ناروے ہے، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، یہ سارے یہ پی ایچ ڈی بھی اپنی زبان میں کرواتے ہیں. کسی طور پہ تصور نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی کسی اور زبان کے اندر کر سکے. اب پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا بات ہے، اب کم از کم ہر سال 5000 بچہ جو ہے وہ یورپ میں اسکالرشپ لے کے جاتا ہے پاکستان سے. وہ ناروے میں جائے گا، نارویجین زبان 6 مہینے لگا کے سیکھے گا، وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہی ہے
کہ ہم منافق ہیں, ہم نہیں نافذ کرنا چاہتے, اس میں بیوروکریسی سب سے بڑی ہیڈل ہے, اور اس کے اندر یہ باقی بھی. آپ خود سوچیں, آپ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ان ججوں کے سامنے اگر 2 وکیلوں کو کھڑا کر دیا جائے کہ خبردار ایک لفظ بھی اردو کا نہیں بولنا, تم انگریزی میں بحث کرو, یا بحث نہیں کر سکیں گے انگریزی کے اندر. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سارے کا سارا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, جریب کا کیا ترجمہ کریں گے, سے حدے کا کیا ترجمہ کریں گے, مالیے کا کیا ترجمہ کریں گے, اس کے بعد جو گالیاں دی جا رہی ہیں اس کا کیا ترجمہ کریں گے, جو ایف آئی آر میں 4 گالیاں لکھی ہوئی, آپ مجھے اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے دکھائیں. کسی پنجابی گالی کا انگریزی میں ترجمہ نہیں ہوتا. بالکل درست کہا آپ نے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم میں یہ نہیں اردو کو آنے دیتے. پچھلے بار تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا کہ پرائمری کے بعد ساری تعلیم انگریزی میں ہوگی, حتیٰ کہ ایگریکلچر بھی انگریزی میں پڑھاتے تھے, اور عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی, اور اسے ڈراپ آؤٹ زیادہ ہونے شروع ہو گئے تھے. اب تو غالباً دوبارہ اردو میں شروع کیا انہوں نے. تو کیا کیا جائے؟ تعلیم ہم نے عثمانیہ یونیورسٹی میں میڈیکل کی, انجینئرنگ کی تعلیم اردو میں دی ہے, چل پڑا تھا سارا معاملہ. پھر کیا ان کا؟ میر صاحب, میں آکسفورڈ میں تقریر کر رہا تھا, ایک بچہ کھڑا ہو گیا اسی زبان کے اوپر تھا. اس نے کہا جی میرے والدین نے پوری زندگی مجھے او لیول اور اے لیول میں پڑھایا, اس کے بعد مجھے آکسفورڈ بھیج دیا, میں بڑی اچھی انگریزی لکھ لیتا ہوں, بول لیتا ہوں, لیکن میں آپ کو اپنی میٹرک کا او لیول کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اس نے کہا کہ ہوا یہ کہ میرے گھر میں پڑھ رہا تھا اپنی فزکس کی کتاب, اس میں الیکٹرو میگنیٹک بیل کا پرنسپل پڑھ رہا تھا. اب وہ 3 صفحے کا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا چیز ہے. ہمارے گھر میں اچانک ایک الیکٹریشین آ گیا, میں نے کہا چاچا یہ بجلی کی گھنٹی کیسے چلتی ہے؟ اس نے گھنٹی اتاری, کھول کے دکھا, بیٹا یہ سرکٹ ایسے اور یہ سرکٹ ایسے, 1.5 منٹ میں کمیونیکیشن ہوگی. یعنی ہم بنیادی طور پر ہم نے لوگوں کا, ہم نے علم کا پورا پروسیس ہی ڈریگ کر کے رکھا ہو. یہی وجہ ہے وہ جو بڑی زبردست قسم کی صورتحال ہے نا, کہ جو گورا کہتا ہے کہ یو کین لرن سم باڈی ایلس لینگویج بٹ یو کین ناٹ بی کریٹو ان سم باڈی ایلس لینگویج. ہمارے ہاں علم تو حاصل کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس کے اندر ہماری تخلیقی صلاحیتیں پروان نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بڑا آدمی پیدا ہونا بند ہو گیا ہوا ہے. ہم صرف ایک قسم کے وہ جو کہتے ہیں نا انگریز کے لیے ایک برین ڈرین بن رہا ہے, اس کے اندر ہم جا رہے ہیں, وہاں جا کے اسٹیریوٹائپس پیدا کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ مقبول جان صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے دیکھیے, اور یہ صاحب بڑے کلیئر ہے اس معاملے میں, کہتے تعلیم اردو میں ہو, یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد اردو میں ہو, یہ کہتے ہیں کہ ہماری سرکاری زبان اور لوگوں کا جو کمیونیکیشن, مطلب خود بیوروکریٹ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے آج تک کوئی درخواست انگریزی میں آتی نہیں, بلوچی میں نہیں آتی, سندھی میں نہیں آتی. یہ اتنا عرصہ بلوچستان میں رہے ہیں, انہوں نے وہاں کے حالات کو دیکھا ہے, پنجاب میں رہے ہیں, سارا دیکھا ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں رہے ہیں, پروونشل گورنمنٹ میں رہے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. اب قصہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کورٹ پہ چلے ہیں آپ, آرگومنٹ اردو میں کرتے ہیں آپ, فیصلے انگریزی میں لکھتے ہیں, پریوی کونسل کو بھیجتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے, آپ کے اندر جو انوویشن کی صلاحیت ہے, وہ آپ کی اپنی زبان میں آ سکتی ہے, وہ دوسری زبان میں نہیں آیا کرتی. ہم نے طے کر لیا تھا کہ 15 سال کے اندر پاکستان کے آئین جو ہے, مثلا لطیفہ ایک دوست نے سنایا کہ جب ضیاء الحق نے یہ لیٹر جاری کیا کہ آئندہ سے جو خط اردو کے علاوہ کسی زبان میں آئے اس کا جواب نہ دیا جائے, اور یہ خط انگریزی میں لکھا ہوا تھا. یہ ایسے سے لطائف اس ملک میں ہوئے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. تو بہرحال آج وہ لوگوں نے منایا, چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں, علماء کے بھی ہیں, سوشل ورکرز کی بھی ہیں, سب نے مل کے یہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس دن کو یاد رکھا جائے, یاد دلایا جائے کہ ایک فیصلہ ایسا ہوا. دیکھیے ہم منافق لوگ ہیں, عدالت نے فیصلہ دے دیا, اب فیصلے اس کے بعد نفاذ نہیں ہے, اردو میں ہونے چاہیے. فیصلہ ہم نہیں دیتے, سود منع کرتے ہیں کہ سود ناجائز ہے, لیکن ہم کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں کرتے کہ جس سے سود کی بڑی پولیٹیشن ختم ہو جائے. یا تو ہم کہہ دیں کہ ہم معاشی طور پر دارالحرم میں رہ رہے ہیں, جہاں سود لینا دینا جو ہے ہماری مجبوری ہے. چلو پھر ہم سوچ لیں گے, جی انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ ہم معاشی طور پر دارالحرم, جیسے میں سوال کیا کرتا ہوں کہ معاشی طور پہ تو پاکستان دارالحرم ہے. یہ اس لیے کہ جہاں جو نظام چلتا ہے معاشی وہ غیر مسلموں کا نظام ہے اور ہم مجبور ہے اس کے تحت.
تو پھر آپ اور طرح فتویٰ دیں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ نے طے کرنا ہے وہ طے کریں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ اچھا، کلوزنگ ریمارکس دے دیجیے گا آج کی جتنی کلوزنگ ہماری نماز جی آج اور خبریں تھیں بہت ساری جس میں ہم چاہتے تھے بات کریں، اس پہ تھا کراچی کی صورتحال کراچی تھی کی اور صورتحال 15 کی ستمبر کو تھی، جو اور اسکول کھل رہے تھے، اسکول تعلیمی کھل رہے ہیں، ادارے، اس پہ بات ہوگی، چلو یونیورسٹیز، کل کر لیں گے اس سے بات۔ جی جی۔ لیکن یہ 3 ایشو بہت اہم تھے جس پر ہم بات کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے بات بھی کی، دوارکا کو یاد کیا، دوارکا کو، اردو کی ساری صورتحال سمنات کا، پر، اور یہ جیسے دانشور کی رائے دی، اور اس کے علاوہ وہ پوری کہانی جو ہمارے آئی جی کی صورتحال میں پنجاب کے پیدا ہو رہی ہے اس کو بیان کیا۔ خاصا اچھی جو ایک نقشہ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، میرا خیال میں کل باقی معاملات پر ہم بات کر دیں گے، ضرور، بالکل۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا، اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔